زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ آج کے اصل جو مقرر ہیں ان کی طرف آتا ہوں، چونکہ آج کا جو موضوع ہم نے چنا ہے، بلکہ آج کے مہمان خصوصی نے چنا ہے، وہ بڑا خاص ہے، وہ اقبال کی مزاحیہ شاعری۔ تو اسی حوالے سے جب ہم نے کہا کہ آج کا جو خطبہ ہے وہ ڈاکٹر محمد سعید کریم بیوانی صاحب دیں گے، تو لوگوں نے کہا کہ جمعے کا خطبہ تو بہرحال وہ اب یہ ان پہ ہے کہ کون سا خطبہ دیتے ہیں، اور چونکہ ڈاکٹر، یہ میں نے اس لیے جرات کی کہ ڈاکٹر صاحب کا حصہ مزہ بہت اچھا ہے، تو ویسے ہر شخص کا یہاں سعودی عرب میں اتنے عرصے رہ کے اچھا رہتا نہیں ہے نہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہماری جہد شخصیت ہے، اور وہ کیا کیا نہیں کرتے اس کی لسٹ کم ہوگی، بلکہ جو کرتے ہیں اس کی لسٹ بہت زیادہ ہے۔ تو وہ جیسا کہ اور پہلے بھی یہ اعزاز بخش چکے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں، اب تشریف لائے تھے، اور آپ نے اس وقت بھی ایک انوکھے موضوع پر بات کی تھی، اقبال کی شاعری بچوں کے لیے اس پہ کم بات ہوتی ہے، اور آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پر عموماً نہیں لکھا جاتا، تو ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ آپ تشریف لائے۔ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو اقبال کا حصہ کتنا بھی ہے، تو ہم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر محفل محترم جناب، آج کے حوالے سے بھی ہوگا اس میں یوم پاکستان میں، صدر محفل محترم جناب اظہر عباسی صاحب، صدر اردو مرکز جدہ، محترم جناب عامر خورشید صاحب، چیئرمین مجلس اقبال، اور انتہائی معزز و مکرم سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں محترم جناب عامر خورشید صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اقبال کی مزاحیہ شاعری کے عنوان سے کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اردو مرکز کے صدر جناب محترم اظہر عباسی صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اکثر و بیشتر اپنی محافل میں دعوت نامہ بھیجتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجلس اقبال جس خلوص، جذبے اور ذوق و شوق سے اقبال شناسی کا علم اٹھائے ہوئے ہے، وہ نہ صرف اقبالیات بلکہ وطن پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ مجلس اقبال دنیا کی واحد ادبی تنظیم ہے جو ہر ماہ تواتر کے ساتھ حضرت اقبال اور ان کے افکار کی یاد میں دیپک روشن کرتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اقبال وہ فخر روزگار سخن تراز ہے، وہ گہوارہ علم و ادب ہے، شعر و معانی کا وہ بحر عمیق ہے کہ جس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، مگر آج 100 سال بعد بھی کوئی غواص غوطہ زن ہو تو ہاتھ میں کوئی نہ کوئی موتیے آبدار لے کر آتا ہے۔ یہ اس شاعر موجز بیان کا ایک ایک شعر بہرتاب ہے۔ جہاں تک میرے آج کے موضوع اقبال کی مزاحیہ شاعری کا تعلق ہے، تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کوئی باقاعدہ مزاح کو شاعر نہیں تھے، انہوں نے مزاحیہ انداز میں بہت کم لکھا، اور جو لکھا وہ ان کے اولین مجموعہ کلام بانگ درا میں ظریفانہ کے نام سے ایک خاص حصے میں موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کلام میں بھی مزاح کی چاشنی کم اور طنز برائے اصلاح کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ اس ظریفانہ حصے میں چھوٹے بڑے 29 قطعات شامل ہیں، جن میں 11 قطعات تو ایسے ہیں جو اردو شاعری کی صنف قطع کے ضوابط پر پورے اترتے ہیں، یعنی دونوں شعروں کا دوسرا مصرعہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہے۔ 2 رباعیاں ان کے علاوہ ہیں۔ 8 ایسے قطعات ہیں جو 3 اشعار پر مشتمل ہیں، جبکہ 4 اشعار پر مشتمل قطعات کی تعداد 5 ہے۔ 5، 6 اور 13 اشعار پر مشتمل ایک غزل بھی اس میں شامل ہے۔ اس ظریفانہ حصے کے علاوہ کلام اقبال میں کوئی ایک آدھ شعری ایسا ہوگا جو طنز و مزاح کے معیار پر پورا اترے۔ مثلا بانگ درا ہی کی ایک غزل کا یہ شعر دیکھیے: امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بالے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے مزاحیہ شاعری سے کنارہ کشی کیوں اختیار کی، اور جو تھوڑی بہت کی تو کیوں کی؟ اس بارے میں بظاہر جو وجہ نظر آتی ہے یہ ہے
کہ آپ مسلم لیگ سے تو ہندوستان میں قیام کے دوران ہی وابستہ ہو گئے تھے، جس کا قیام ان کے یورپ جانے کے 1 سال بعد 1906 میں عمل میں آیا تھا۔ 1908 میں آپ واپس لوٹے تو آپ کی علمی اور سیاسی سرگرمیوں میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ 1924 میں بانگ درا شائع ہوئی، جس کے 2 سال بعد آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ آپ مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری اور پھر صدر بھی رہے۔ 1930 میں آپ نے الہ آباد میں اپنے خطے میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کے قیام کی تجویز دے کر تحریک آزادی میں روح پھونک دی۔ علاوہ ازیں ان کی مزاحیہ شاعری میں کچھ ایسے موضوعات ہیں جنہیں وہ مزاح کے سہارے ہی بیان کر سکتے تھے، کیونکہ انگلستان جانے سے پہلے اور واپسی کے بعد بھی آپ سرکاری ملازمت سے وابستہ رہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بندش بھی آپ کے آڑے آئی ہو۔ اگر کوئی اس نیت سے اقبال کا مزاحیہ کلام پڑھے یا ان کے اشعار پڑھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائے گا تو ایسا شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ ان کا کلام ظریفانہ کم اور حکیمانہ زیادہ ہے۔ انہوں نے شاعری سے تفریح طبع کا نہیں بلکہ اصلاح معاشرہ کا کام لیا ہے۔ کسی پر کیچڑ اچھالنا یا بھکتی کسنا ان کا مقصد نہیں۔ ان کی مزاحیہ شاعری اصلی مسائل کی ترجمانی کرتی ہے، جس میں آج کل کے پسندیدہ موضوعات مثلا رشوت خوری، کرپشن، ساس بہو کے جھگڑے اور بیگم کو ہی مشق ستم بنائے رکھنا شامل نہیں۔ وائز، مولوی اور ناسے پر تنقید سے بھی وہ بالعموم گریز کرتے ہیں، اور محبوب و رقیب کی چھیڑ چھاڑ سے بھی انہیں کوئی سروکار نہیں۔ وہ اپنی قوم کی طرح غلامی کی جس شب تار اور عہد پرفتن سے گزر رہے تھے، اس میں ان کی غزل اور حضرت دونوں کا مدعا ہرما نصیب قوم کو نروان دلانا اور فرنگی سامراج کی چالوں سے بچانا تھا۔ تاہم انہوں نے آزادی کی جنگ اس قرینے سے لڑی کہ مد مخالف نے بھی انہیں 1922 میں نائٹ ہوڈ اور سر کے خطاب سے نوازا۔ وہ اس ابتذال اور عامیہ پن کا شکار نہیں ہوئے جس کی وجہ سے اردو کے اولین مزاح کو شاعر جعفر زٹلی کی گردن زدنی کا حکم دیا گیا تھا۔ اقبال کے کئی مزاحیہ قطعات میں مشرق اور مغرب کی باہمی جنگ اور ستیزہ کاری نظر آتی ہے۔ یہ بات کسی حد تک حیران کن بھی ہے، کیونکہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم یورپ اور انگلستان کی درسگاہوں سے حاصل کی تھی، چنانچہ انہیں تو مغربی تہذیب کے گن گانے چاہیے تھے اور ان کے سامنے جبہہ سائی کرنی چاہیے تھی، مگر معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ یورپ میں قیام کے دوران وہ تہذیب افرنگی سے مزید دل برداشتہ ہو گئے اور تعلیم مکمل کر کے جلد از جلد اپنے وطن باغ جناں لوٹ آئے۔ جب اقبال نے آنکھ کھولی تھی تو 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد کا زمانہ چل رہا تھا۔ انگریز پورے برصغیر پر قابض ہو چکے تھے، عربی اور فارسی کی جگہ انگریزی فوقیت حاصل کر چکی تھی اور سکولوں کالجوں میں انگریزی پڑھائی جا رہی۔ 57 عیسوی کو جنگ آزادی کے خاتمے کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں پر سخت مظالم ڈھائے۔ دہلی دروازے سے پشاور تک کی جی ٹی روڈ پر ہزاروں علماء اور حریت پسندوں کو درختوں پر پھانسی دے کر لٹکا دیا گیا تھا۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمانوں کی مذہبی اور سماجی روایات کو پامال کیا گیا۔ مدراس کے ممبر کونسل سر میلکم لوٹن نے ایک انگریزی رسالے میں لکھا کہ ہم نے ہندوستانی ذاتوں کو ذلیل کیا، ان کے قانون وراثت کو منسوخ کیا، بیاہ شادی کے قاعدوں کو بدل دیا، مذہبی رسم و رواج کی توہین کی، عبادت خانوں کی جاگیریں ضبط کی، خاندانوں کو برباد کر کے انہیں آوارہ گرد بنانے والے بندوبست کیے۔ انگریز اپنے ساتھ جو تحفے لائے تھے ان میں سب سے ضرر رساں جدید تہذیب و تمدن تھا۔ ودیشی غاصبوں نے مسلمانوں کو پابند زنجیر کر کے ان کی تضحیک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اقبال کا ایک شعر دیکھیے کہ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، ان کا ہی حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رین۔ انگریزوں نے ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر علماء سے اپنے خلاف جہاد نہ کرنے کے فتوے جاری کروائے تاکہ مزاحمتی تحریکوں کی بے خونی کی جا سکے۔ ایک ادا دیکھیے اقبال کا، کچھ غم نہیں جو حضرت واعظ ہیں تنگ دست، کچھ غم نہیں جو حضرت واعظ ہیں تنگ دست، تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں، رد جہاد میں تو بہت کچھ لکھا گیا، تردید حج میں کوئی رسالہ رقم کریں۔ ملاحظہ کیجئے کہ یہاں اقبال نے حضرت واعظ کو تنگ دستی دور کرنے کے لیے مشورہ دیا ہے کہ انگریزوں سے پیسے لینے کے لیے اسلام کے احکامات کی خلاف ورزی پر کوئی رسالہ لکھ دیجئے۔ آزادی کی دولت چھن جانے کے بعد
برصغیر کے مسلمان اپنی گمگشتہ اسلامی اقدار سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ انگریز کیا آئے، گویا پورے ہندوستان میں شراب کی دکانیں کھل گئیں۔ ہر چند کے عام مسلمان اس علت سے دور رہے، مگر غیر اسلامی ماحول میں بادہ کشوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ اس تناظر میں اقبال نے 6 شعروں پر مشتمل ایک قطعہ لکھا، جس میں ایک واعظ مسلمانوں کو مشرکین سے لین دین کی ممانعت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناپاک چیز ہوتی ہے کافر کے ہاتھ کی۔ اس پر ایک شرابی کا رد عمل دیکھیے اور آخر میں شاعر کی طنزیہ چوٹ۔ ایک وعدہ کش بھی واعظ کی محفل میں تھا شریک، جس کے لیے نصیحت واعظ تھی بار گوش۔ کہنے لگا ستم ہے کہ ایسے قیود کی پابند ہو تجارت سامان خورد و نوش۔ میں نے کہا کہ آپ کو مشکل نہیں کوئی، ہندوستان میں ہے کلمہ گو بھی میں فروش۔ اقبال کی مزاحیہ شاعری اکبر الہ آبادی کا رنگ لیے ہوئے ہے، جن کا انتقال 1921 میں ہوا تھا۔ اکبر الہ آبادی الہ آباد کورٹ میں سیشن جج تھے، اس لیے سرکاری نوکری کی وجہ سے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ انگریزوں سے براہ راست ستیزہ کار ہو جاتے، مگر انہوں نے طنز و مزاح کے لبادے میں نئی تہذیب کے انکار کے خلاف لفظی برگشتگی کا خوب اظہار کیا۔ اقبال نے مزاحیہ شاعری سے وہی کام لیا ہے جو انہوں نے سنجیدہ شاعری سے لیا، یعنی غلامی کے ستائے ہوئے سوختہ سامانوں کو اصلی منزل دکھانا۔ شمشیر و سنا کی جو جھنکار ان کی سنجیدہ شاعری اور آزادی کے جذبے سے سرشار نظموں میں نظر آتی ہے، اس کی جھلک ان کی مزاحیہ شاعری میں بھی نمایاں ہے۔ انگریزوں کی حاکمیت کے سبب فرنگی تہذیب و تعلیم کا زہر جس طرح برصغیر کے رہنے والوں میں سرایت کر گیا تھا، اس کے خلاف علامہ اپنے تیر کش سے تیر پھینکتے چلے گئے۔ دراصل جنگ آزادی کے بعد تحریک پاکستان کی آزادی کی جنگ اقبال کے شعروں اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں میں لڑی گئی، جو بالآخر قیام پاکستان پر منتج ہوئی اور انگریزوں کو ملک چھوڑنا پڑا۔ یعنی جو کام جنگ اور اسلحے کی زور آزمائی سے نہ ہو سکا، وہ تحریر و تقریر نے کر دکھایا۔ آزادی سلب ہونے کے بعد برصغیر مشرقی اور مغربی تہذیبوں کے تصادم کی آماج کا بلکہ جنگاہ بن گیا تھا۔ مسلمان اور ہندو دو مختلف قومیں صحیح، مگر بحیثیت مجموعی وہ ایک زمانے سے ایک دوسرے کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ نباہ کر رہے تھے، تاہم اب ان میں تفریق پیدا ہونے لگی تھی۔ اردو اور ہندی کا تفریقہ زور پکڑ گیا تھا۔ جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی باعث نزاع تھا۔ مسلمان شرعی طریقے سے حلال کرنا جائز سمجھتے تھے، جبکہ جھٹکا یعنی جانور کو ایک ہی ضرب سے مارنے کا عمل انہیں قبول نہ تھا۔ اس پر اقبال کا یہ شعر دیکھیے کہ یا باہم پیار کے جلسے تھے دستور محبت قائم تھا، یا باہم پیار کے جلسے تھے دستور محبت قائم تھا، یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے۔ علامہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ اپنی تہذیب و ثقافت کو بھلا کر اہل مغرب کے طور طریقوں اور بود و باش سے مروب ہو رہے ہیں۔ اب انہیں وہاں کے ساز و جام بھی دل فریب لگتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے۔ جب انگریزوں کے ساتھ ساتھ پردہ و حیا سے بے نیاز لاؤبالی افسرہ نازنینیں یعنی انگریزنیاں بھی برصغیر کے گلی کوچوں میں مٹر گشت کرتی نظر آنے لگی، تو عام نوجوانوں کا ان کی طرف مائل ہونا عام فہم بات تھی۔ اقبال نے اس پر یوں طنز کیا کہ ہم پوچھتے ہیں مسلم عاشق مزاج سے، الفت بتوں سے ہے تو برہمن سے بیر کیا۔ جب کوئی ملک یا قوم کسی دوسرے ملک پر غاصبانہ قبضہ کرتی ہے اور اسے غلامی کے شکنجوں میں جکڑ لیتی ہے، تو اپنے ساتھ اپنے کلچر اور ثقافت کو بھی لاتی ہے۔ یہی معاملہ برصغیر کے باسیوں کے ساتھ بھی پیش آیا۔ یہاں کے گلی کوچوں میں پردے اور آنچل سے بے نیاز بدیشی عورتیں اپنے مغربی لباس میں نظر آئیں، تو یہاں کی شرمائی، لجائی اور برقعے میں سمٹائی خواتین بھی ان کی روش اختیار کرنے لگیں۔ اس پر لسان العصر اکبر الہ آبادی نے بھی لکھا اور علامہ نے بھی کئی اشعار میں اسے اپنا موضوع بنایا۔ اقبال عورت کی عظمت یا تعلیم کے منکر نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ہی تو یہ کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ ایک اور جگہ کہا کہ شرف میں بڑھ کے سریا سے مشتخاق اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا درے مکنوں۔ تاہم اقبال اس کے لیے اس پردے کو ضروری سمجھتے ہیں جو اسلام نے مقرر کیا ہے، تاکہ کئی معاشرتی بیماریوں سے بچا جا سکے۔
آپ خود یورپ میں عورت کی ناقدری دیکھ آئے تھے، اس لیے وہ مسلمان خواتین کو جو پہلے ہی نخچیر غلامی افرنگ تھی اس سے بچانا چاہتے تھے۔ بقول ان کے 1000 بار حکیموں نے اس کو سمجھایا، مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں۔ فساد کا ہے فرنگی معاشرے میں ظہور، کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں۔ اقبال اور عورت کی بے پردگی کی حمایت میں نہیں، ان کا ایک قطعہ دیکھیے جس میں انہوں نے اکبر الہ آبادی کا ایک مصرع استعمال کیا ہے۔ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے۔ واز میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ ایک اور شعر دیکھیے جس میں پردے کے حوالے سے ان کی پیشگوئی شامل ہے۔ یہ کوئی دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند، یہ کوئی دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی۔ 3 اشعار پر مشتمل ایک اور قطعہ دیکھی جس سے اس وقت کے حالات کی آگاہی ہوتی ہے۔ وہ مس بولی ارادہ خودکشی کا جب کیا میں نے، مہذب ہے تو اے عاشق قدم باہر نہ رکھ حد سے۔ وہ مس بولی ارادہ خودکشی کا جب کیا میں نے، مہذب ہے تو اے عاشق قدم باہر نہ رکھ حد سے۔ نہ جرت ہے نہ خنجر ہے تو قصد خودکشی کیسا، یہ مانا درد ناکامی گیا تیرا گزر حد سے۔ کہا میں نے کیا جانے جہاں کچھ نقد دلوا دو، کرائے پر منگا لوں گا کوئی افغان سرحد سے۔ اس قطعے کے پہلے مصرعے میں لفظ مس اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مقامی نوجوانوں کا اس زمانے میں انگریز مہوشاؤں کے عشق میں گرفتار ہونا روٹین کی بات تھی۔ دوم آخری مصرع کرائے پر منگا لوں گا کوئی افغان سرحد سے بھی بہت سی معلومات کا حامل ہے۔ ایک تو یہ کہ آج سے 100 سال پہلے قتل و غارت گری کا گڑھ یہی سرحدی علاقہ ہوتا تھا۔ دوم یہ کہ اقبال نے مصرعے میں لفظ پٹھان نہیں بلکہ افغان استعمال کیا ہے، کیونکہ تاریخی طور پر یہ سرحدی علاقہ افغانستان کا حصہ رہا ہے۔ 1873 عیسوی میں انگریزوں نے ڈیورانڈ لائن قائم کر کے اپنے اصول ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت پٹھان اور بلوچ قبائل کو علیحدہ کر دیا۔ نئی تہذیب کے رنگ دیکھ کر اقبال معاشرے کی زبوں حالی سے کس قدر کبیدہ خاطر ہوئے، اس کا اندازہ ان اشعار سے ہوتا ہے۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ گزر گیا اب وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہان میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ اکبر الہ آبادی نے بھی پردے کے بارے میں کیا خوب کہا، خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں، حجاب اس کو نہیں آتا انہیں غصہ نہیں آتا۔ اقبال نے اپنی مزاحیہ شاعری میں بدلتے ہوئے نظام تعلیم اور مدرسے کی جگہ سکولوں کالجوں کے قیام اور ان میں انگلش میڈیم سٹائل کی تعلیم کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ فرماتے ہیں تعلیم مغربی ہے بہت جرت آفرین، تعلیم مغربی ہے بہت جرت آفرین، پہلا سبق ہے بیٹھ کے کالج میں مارڈنگ۔ ان کا ایک اور مشہور قطعہ ہے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ انگریزوں کے تسلط کے بعد مدرسے و مسجد کی تعلیم تو پس منظر میں چلی گئی اور جگہ جگہ سکولوں کے ساتھ پرائیویٹ سکول اور ٹیوشن سینٹر بھی کھلنے لگے، جس پر انہوں نے یوں چوٹ لگائی، تھے وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجئے، بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجئے۔ اقبال عورتوں کی تعلیم کے لیے ایسا نصاب چاہتے ہیں جسے پڑھ کر وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو جائیں اور بے راہروی کا شکار نہ ہو جائیں۔ ان کا یہ شعر دیکھیے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، میں بھی مظلومی نسواں سے ہوں غمناک بہت، میں بھی مظلومی نسواں سے ہوں غمناک بہت، نہیں ممکن مگر اس عقدہ مشکل کی کشود۔ جب انگریزوں نے برصغیر پر ناحق قبضہ کیا تو انہوں نے جستہ جستہ لوکل گورنمنٹ اور باڈیز کی طرز پر کونسل سسٹم شروع کیا، جس میں وہ بتدریج مقامی لوگوں کی نمائندگی کو بڑھاتے چلے گئے۔ کچھ سیٹیں مسلمانوں کی بھی ہوا کرتی تھیں۔ 1909 کے انڈین ایکٹ کونسل میں مسلمان نمائندوں کو 6 سیٹیں دی گئی تھی، جبکہ لیجسلیٹو کونسل کے اراکین کی تعداد بڑھا کر 60 سیٹیں کر دی گئی۔
اس وقت بمبئی، مدراس، بنگال، آسام اور پنجاب میں صوبائی کونسلیں ہوتی تھی. بعد میں 1920 میں برصغیر میں امپیریل لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشن ہوئے جو برصغیر کے پہلے الیکشن تھے. یہ الیکشن عام الیکشن کی طرز پر تھے. مہاتما گاندھی نے بھی ان کے بائیکاٹ کی اپیل کی تھی مگر صرف 6 سیٹوں پر کوئی امیدوار کھڑا نہیں ہوا. باقی سب پہ کھڑے ہوئے. علامہ اقبال بھی اس چلتر بازی کو دیکھ رہے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کونسلوں اور بے وقت اسمبلیوں میں الجھانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ پابند سلاسل ہی رہیں اور انگریز خود تخت شاہی پر مسند آرا رہیں. کوتاہ فہم اس جھانسے میں آ گئے مگر اقبال کی جہاں دیدہ نگاہوں نے اس دریوسا گری کو سمجھتے ہوئے اصل حقیقت کو تشت اسبان کیا. فرماتے ہیں ہندو ستا میں جزو حکومت کونسلیں آغاز ہے ہمارے سیاسی کمال کا. ہم تو فقیر تھے ہی ہمارا کمال تھا سیکھیں سلیقہ اب امرا بھی سوال کا. آخری مصرے میں لفظ سوال اور سلیقہ توجہ طلب ہے کیونکہ اس وقت ہندوستانی اراکین کو سوال کرنے کا حق تو دیا گیا تھا مگر اس کے لیے متعلقہ محکمے یا ارباب حکومت کو 6 دن کا نوٹس دینا لازمی ہوتا تھا. مزید یہ کہ جواب ملنے کے بعد مزید سوالات کی یا رد و قطع کی اجازت نہیں تھی. ایک اور شعر میں طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ممبری امپیریل کونسل کی کچھ مشکل نہیں، ووٹ تو مل جائیں گے، پیسے بھی دلوائیں گے کیا. لوکل باڈیز کے اجلاس پر طنز کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں مصر حلقہ کمیٹی میں کچھ کہیں ہم بھی، مصر حلقہ کمیٹی میں کچھ کہیں ہم بھی مگر رضائے کلیکٹر کو بھانپ لیں تو کہیں. فرنگی سرکار نے یونین کونسلوں اور بعد میں بننے والی اسمبلیوں میں ریاستوں کے حکمرانوں، زمینداروں اور جاگیرداروں کے لیے سیٹیں مختص کی تھیں بلکہ ایک عرصے تک تو صرف وہی مقامی نمائندگی کے اہل تھے. اس پر اقبال نے یوں طنز کیا سنا ہے میں نے کل یہ گفتگو تھی کارخانے میں، پرانے جھونپڑوں میں ہے ٹھکانہ دستکاروں کا مگر سرکار نے کیا خوب کونسل ہال بنوایا، کوئی شہر میں تکیہ نہ تھا سرمایہ داروں کا. تاہم بلاخر اقبال بھی ضبط و تحمل کا دامن چھوڑ کر واشگاف اعلان کرتے ہیں کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے. اکبر الہ آبادی بھی اس وقت بقید حیات تھے. فرماتے ہیں ایک دل لگی ہے وقت گزرنے کے واسطے، دیکھو تو ممبروں کے ذرا ہیر پھیر کو، ایسی کمیٹیوں سے پھلکا امیدوار اکبر درخت سمجھتا ہے پتوں کے ڈھیر کو. اکبر درخت سمجھا ہے پتوں کے ڈھیر کو. اب آئیے ایک اور موضوع کی طرف. علامہ اقبال کی مزاحیہ شاعری میں کئی ایسے تاریخی حوالے بھی ملتے ہیں جن کا ذکر شاید صرف انہوں نے ہی کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں ان اہم واقعات کا ذکر کروں یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جس دور میں اقبال نے مزاحیہ شاعری کی جو بالعموم 1908 سے 1922 تک کا دور ہے، وہ زمانہ مسلمانوں کی زبوں حالی کا زمانہ تھا. جنگ عظیم اول نے بڑی طاقتوں کو آپس میں الجھا دیا تھا اور مسلم امہ بشمول خلافت عثمانیہ لڑکھڑائی ہوئی تھی. فرنگیوں نے بر صغیر میں شمع حریت فروزاں کرنے والوں کو مردان شاہ پیر پگاڑا کی طرح پھانسی دے کر ایسی جگہ دفن کیا کہ ان کا سراغ آج تک نہیں مل سکا. علامہ اقبال کے شعروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف بر صغیر بلکہ دنیا اسلام کے احداث اور واقعات بالخصوص حجاز مقدس کی بھی خبر و نظر رکھتے تھے. اس لحاظ سے ان کے بعد اشعار اہم تاریخی حوالہ بھی ہیں. ایک شعر دیکھیے کہ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. اس شعر میں حجاز کے والی حسین شریف کے بیٹے امیر فیصل کی طرف اشارہ ہے. پہلے حسین شریف نے ترکوں سے بغاوت کر کے خود کو حجاز کا والی ہونے کا اعلان کیا. بعد میں ان کے بیٹے امیر فیصل نے لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر ترکوں کا عرب ممالک پر تسلط ختم کیا. بلاخر مارچ 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا. امیر فیصل نے 1916 میں ترکوں کا ساتھ دینے کے بجائے انگریزوں کا ساتھ دیا جو مصر کی طرف سے فلسطین پر حملہ آور ہوئے تھے. جنگ کے بعد 1919 میں پیرس امن کانفرنس ہوئی جس میں امیر فیصل کو شام اور بعد میں عراق کا بادشاہ بنایا گیا. اقبال کی طویل ترین مزاحیہ نظم جس میں گائے اور اونٹ کا مکالمہ ہے اس میں ایک بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہ ہے حجاز ریلوے کا قیام. نظم گائے اونٹ سے کہتی ہے میں تو بدنام ہوئی توڑ کے رسی اپنی سنتی ہوں آپ نے بھی توڑ کے رکھ دی ہے مہار. ہند میں آپ تو عذروِ سیاست ہیں اہم،
ریل چلنے سے مگر دشت عرب میں بیکار، ریل چلنے سے مگر دشت عرب میں بیکار۔ یہاں ریل چلنے سے مراد حجاز ریلوے سے ہے، جو 1908 میں شروع ہوئی تھی اور 1920 میں بند ہو گئی۔ اس سے پہلے جدہ سے مکہ مکرمہ کا سفر اونٹوں کے ذریعے 2 دن میں مکمل ہوتا تھا، جبکہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے میں 8 دن صرف ہوتے تھے۔ حجاز ریلوے کے دمشق سے مدینہ منورہ تک 77 ریلوے اسٹیشن ہوا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں بئر عثمان شہر کے وسط اور پھر قلعے کے مرکزی اسٹیشن پر ٹرین رکا کرتی تھی۔ تاہم جنگ عظیم اول میں اتحادی فوجوں نے چن چن کر اس کی ریلوے لائن کو بمباری کا نشانہ بنایا اور ناکارہ بنا دیا۔ اقبال کے قطعے سے معلوم ہوتا ہے کہ فرنگیوں نے مساجد، مدرسوں اور مذہبی عمارات کو بھی قبضے میں لے لیا تھا اور قانون وقت کو ختم کر دیا تھا۔ ہاتھوں سے اپنے دامن دنیا نکل گیا، رخصت ہوا دلوں سے خیال معاد بھی، قانون وقت کے لیے لڑتے تھے شیخ جی، پوچھو تو وقت کے لیے ہے جائیداد بھی۔ جہاں ایک طرف اقبال حجاز سے تعلق رکھنے والے امیر فیصل کی بغاوت پر شکوہ کرتے ہیں، وہیں عثمانیہ حکومت کو بھی اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہ عربوں سے تعلقات استوار رکھے اور کیوں انہیں سرکشی کا موقع دیا۔ ناداں تھے اس قدر کہ نہ جانی عرب کی قدر، حاصل ہوا یہی نہ بچے مار پیٹ سے، مغرب میں ہے جہاز بیاباں شتر کا نام، ترکوں نے کام کچھ نہ لیا اس پلیٹ سے۔ آج تو دنیائی خرید و فروخت میں جاپانی اشیاء ایک اعلیٰ معیار کی حامل ہیں، مگر اقبال کے اس قطعے سے پتہ چلتا ہے کہ 1 صدی قبل بھی یہی صورتحال تھی۔ ملاحظہ کیجیے ان کا قطعہ، انتہا بھی اس کی ہے آخر خریدیں کب تلک، انتہا بھی اس کی ہے آخر خریدیں کب تلک، چھتریاں رومال مفلر پیرہن جاپان سے، انتہا بھی اس کی ہے آخر خریدیں کب تلک، چھتریاں رومال مفلر پیرہن جاپان سے، اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی، آئیں گے غسال کابل سے، کفن جاپان سے۔ بعد میں آئی بھی معاشرے کی معاشی ناہمواریوں اور ظلم و تعدی سے بھی اقبال بے بہرہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کے کلام کے ظریفانہ حصے میں ایسے کئی اشعار ہیں جن میں زیر دستوں پر سینہ زوری کرنے والے سرمایہ داروں کی گوشمالی کی گئی ہے۔ 3 اشعار پر مشتمل ایک قطعہ دیکھیے۔ رات مچھر نے کہہ دیا مجھ سے ماجرا اپنی ناتمامی کا، مجھ کو دیتے ہیں ایک بوند لہو سلا شبر کی تشنہ کامی کا، اور یہ بسوا دار بے زحمت پی گیا سب لہو اسامی کا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں چٹے بٹے ایک ہی تھیلی کے ہیں، ساہوکاری بسوداری سلطنت۔ ایک اور ربائی میں اقبال استعماری نظام پر یوں نشتر زنی کرتے ہیں، کارخانے کا ہے مالک مرد کے ناکردکار، کارخانے کا ہے مالک مرد کے ناکردکار، عیش کا پتلا ہے محنت ہے اسے ناسازگار، حکم حق ہے لیس الانسان الا ما سعی، کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار۔ آخر میں اخیراً اقبال نے مذاق ہی مذاق میں اپنے دور کی تلخیوں اور غارت گری کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حسنت درکنار قاری مسکرانے پر بھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس اسے اپنے ساتھ ہونے والی محرومیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کے جذبے سے سرشار ہو جاتا ہے، اور یہی اقبال کا مدعا اور پیغام تھا۔ آزادی کی تگ و تاز میں انہوں نے مزاحیہ سخنوری کو بطور سلاح استعمال کیا ہے۔ آزادی کی تگ و تاز میں انہوں نے مزاحیہ سخنوری کو بطور سلاح استعمال کیا ہے، اور معال کار وہ نہ سہی ان کے اہل وطن آزادی کی نعمت سے سرفراز اور ظفر یاب ہوئے۔ یوم پاکستان مبارک، اللہ مبارک فی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے دیکھا آدمین کے شوق صاحب کا نہ صرف یہ کہ مواد بہت شاندار تھا، بلکہ جس طریقے سے آپ نے اس کی ادائیگی کی اور جو لفظوں کا دور و بست تھا وہ بھی بہت سکھا تھا، اور آپ نے تاریخی اور تہذیبی پس منظر میں اقبال کی مزاحیہ شاعری کا جائزہ لے کر یہ ثابت کیا کہ یہ صرف ظریفانہ شاعری نہیں ہے بلکہ اس میں بہت تہذاری ہے اور اس میں طنز کے نشتر بھی ہیں، تو جو کہ ایک بڑے شاعر کی پہچان ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ مضمون ہمارے لیے لکھا، اور امید ہے کہ آپ آئندہ بھی آتے رہیں گے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ